حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ معزز ناظرین کرام، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ انسان کے پیش کردہ خیالات و نظریات وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فرسودہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی ضرورت اور اہمیت وقت گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مفکرین کے پیش کیے ہوئے حل اگلے زمانے میں اذکار رفتہ قرار پاتے ہیں۔ من کو موہ لینے والا اسلوب اور دل کو چھو لینے والا طرز بیان ایک عرصے کے بعد اپنی کشش اور حلاوت کھو دیتا ہے، مگر قربان جائیں قرآن مجید کے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی ساری آب و تاب کے ساتھ ہمیشہ تر و تازہ اور سدا زندہ ہے۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے گزر گئے، نہ اس کے اسلوب کی شوکت جاتی ہے، نہ اس کے نظم کی حلاوت کم ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کی تعلیمات انسانیت کی رہنمائی سے عاجز و قاصر ہوتی ہیں۔ قرآن مقدس میں انسانیت کی رہنمائی اور عبرت کے لیے بے شمار واقعات اور مثالیں بیان کی گئی ہیں، جن کو جس دور میں بھی پڑھا جائے تو نہ صرف ان میں سبق موجود ہوتا ہے بلکہ قرآن کے پیش کردہ نظریات کسی بھی دور میں جھوٹے ثابت نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ متعدد واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کون سی بڑی حکمت پوشیدہ تھی، یہ سب کچھ اور اس واقعے سے جڑے بہت سے دوسرے اہم سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا تھا۔ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتب میں زیادہ مواد موجود نہیں۔ کتاب صحیفہ عزرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ صحیفہ عزرا سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کم عمر تھے اور آپ کو قید کر کے بابل لے جایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ علیہ السلام کا نام مذکور ہے، لیکن قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ایک اہم واقعہ موجود ہے جو مفسرین اور علماء امت نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا پھر اس شخص کی طرح جو ایک بستی سے گزرا جو بستی اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی، تو اس نے کہا یہ آبادی جو مر چکی ہے اسے اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی اور وہ 100 برس تک مردہ حالت میں پڑا رہا۔ پھر اس کو زندہ کر اٹھایا، پھر اس سے پوچھا کہ تم کتنی دیر پڑے رہے؟ اس نے عرض کیا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں، بلکہ تم پر تو 100 برس گزر چکے ہیں۔ ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوئے ہیں، جبکہ اپنے گدھے کو دیکھو وہ گل سڑ کر خاک ہو چکا ہے۔ اور یہ سب ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی بنا دیں۔ اچھا، اب ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح اٹھا کر اس پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ پکار اٹھا کہ اب میں پوری طرح جان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 259۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن سلام کا رجحان بھی اس جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 314۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل میں نصر بخت کی قید سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے اور ایک خوبصورت اور پر رونق شہر بنائیں گے۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے اور شہر کو تباہ و برباد اور کھنڈر پایا تو حیرت اور تعجب کے ساتھ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ اس مردہ بستی کو کیسے زندگی ملے گی۔ اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد ان کی موت کی نیند کا واقعہ پیش آیا۔ پھر جب وہ دوبارہ زندہ کیے گئے تو بیت المقدس یروشلم ایک آباد اور پر رونق شہر تھا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے اس محلے میں تشریف لائے جہاں وہ رہتے تھے تو لوگوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آپ اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ یاد رہے کہ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے تو یہ بڑھیا اس وقت 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے۔
وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دعا کی اور اپنے دست مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس بڑھیا کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ و سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیر علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ واضح ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا، اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی، پھر آپ سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے، اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرا آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے، اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ بالکل جوان، کیونکہ آپ علیہ السلام کی وفات 40 برس کی عمر میں ہوئی اور 100 سال بعد جب اٹھے تو پھر بھی وہی عمر تھی۔ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ 598۔ مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر اطہر دمشق میں ہے۔